بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج میں آپ کو کچھ مسلمان کنٹری کے جو ہماری لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے متعلق آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ اس کا اثر افغانستان اور ایران اور عراق پر پڑا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے حکومتیں جو ہے یا تو کمیونسٹ بادشاہ کر رہے تھے، یا جو ہے وہ روس کی جنگ نے ان کو جو ہے اس کلچر کو تباہ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکیوں نے تباہ کیا، اور اسی طرح یو این نیٹو کی جو فوجیں ہیں انہوں نے بھی اس کلچر کو تباہ کیا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کے جو کنگ بادشاہ ظاہر شاہ تھے، ان کے دور حکومت میں بھی عورتیں جو ہے وہ آپ کو نکر میں نظر آئیں گی، اور اوپر جو ہے وہ ان کا جو ہے بال کھلے ہوں گے، یعنی ان کے دور میں بھی اوریانی جو ہے وہ عروج تک رہی۔ اس کے بعد 1972 میں جو ہے وہ روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کی بے انتہا فوجیں اس میں داخل ہوئیں، جس کی وجہ سے ان مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ ریپ بھی کیا گیا، ان کی نسل کشی بھی کی گئی، اور ان کے خون میں ملاوٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس ادوار میں بہت سارے ایکٹر اور بہت ساری عورتوں کو کلب سسٹم میں تبدیل کیا گیا، اور اسی طریقے سے جب امریکہ آیا اس وقت بھی یہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر 1970 اور موجودہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کی بھی عکاسی کی گئی ہے کہ افغانستان کی عورتوں کا لباس 1970 میں کیسے ہوتا تھا، اور اب موجودہ جو ہے وہ عورتیں پراپر جو ہے وہ برقع پہنتی ہیں اور اپنے ہاتھ، بازو، سر کو چھپاتی۔ پھر 1950 سے 2017 تک کا بھی آپ کو افغانی عورتوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ 1950 کے اندر ان کا لباس کیسا تھا، اور اب 2017 جو گزر چکا ہے ان میں کتنی تبدیلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے کچھ پکچر 1967 سے لے کر 2011 تک دکھائی گئی ہیں کہ 1967 سے 2011، پھر 1970 سے 2012 تک ان کا کلچر کیسا تھا، ان کے اندر اسلام میں کتنی تبدیلی آئی، اور ان کے لباس میں کتنا فرق پڑا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی عراق کے اندر جو عورتیں تھیں وہ اس سے پہلے کتنی عیاش تھیں، یا ان کا لباس کتنا عریانی تھا، وہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کس طریقے سے پردے اور چادر اور حجاب میں انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا، تو وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ پھر آ جائیں کہ ہندوستان مسلمان عورتیں جو ہے وہ حجاب پہنتی ہیں، پراپر جو ہے وہ سر کو چھپاتی ہیں، چاہے ان کی بچیاں ہیں یا بڑے لوگ ہیں، وہ جو ہے اس طرف بہت قائل ہیں، اور جب 3 طلاق کی عدالت نے فیصلہ دیا تو اس کے اندر جو احتجاج کرتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں وہ آپ کو دکھائے گی۔ پھر آ جائیں بنگلہ دیش کے اندر عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، زیور کی بہت دلدادہ ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا لباس بھی اسلام کے مطابق اس طریقے سے نہیں ہے، کچھ ہوں گی لیکن زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ اپنے ساڑی کی وجہ سے جو بازو ہیں وہ ننگے رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہندوستانی رسم و رواج میں وہ زیادہ ڈوبی ہیں، کیونکہ ساڑی میں جو ہے ان کا نچلا پیٹ کا حصہ، بازو اور سر، یہ اکثر ننگے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر آ جائیں ایران کے اندر 1970 میں جو بادشاہ تھا اس وقت کا اور 2017 کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر 1970 سے لے کر 2012 کی کچھ پکچر دکھائی گئی ہیں، پھر 1970 سے لے کر 2012 کی پکچر دکھائی گئی ہیں، اور 2012 میں ایران کے اندر ایک انقلاب کی جو لہر تھی وہ زیادہ ہوئی، اور پھر انہوں نے دختران انقلاب جو ہے وہ اپنی عورتوں کو اس میں بھرتی کیا، اور پراپر پردہ اور فوج کے اندر ان کو حصہ دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ وہ ایک اسلامی معاشرے میں ان کو ڈھالا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں تو کچھ پکچر یہ دکھائی گئی ہیں کہ افغانستان، ایران اور فرانس کے لوگ پرانے زمانوں میں، یعنی کہ 1970 سے پہلے کے زمانوں میں کیسے تھے، اور پھر جب ان کے اندر
اسلام کی طرف رجحان بڑھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا کہ حالانکہ ایران کی عورتیں، افغانستان کی عورتیں اور فرانس کی عورتوں نے اپنے آپ کو حجاب اور سکارف کا پابند بنایا۔ پھر کچھ پکچر سازی ایسی کی گئی ہے جس کے اندر سے ہمارے مسلمان بچیاں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، عراق بھی شامل ہے، اور باقی ممالک بھی شامل ہیں، جس کے اندر بچیوں کو پراپر مختلف حجاب، مختلف سکارف پہنے، قرآن مجید اٹھائے نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی وہ ہے، لیکن پھر آخر پہ پاکستان کے اندر کچھ بے حیا بیہودہ قسم کی عورتوں کا ڈانس بھی دکھایا گیا ہے، جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ ڈانس کر رہی ہیں اور ان کی پکچر بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ باقی ممالک جو ہے وہ عریانی سے دین کی طرف گئے، اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ دین سے عریانی کی طرف سے زیادہ جا رہا ہے۔ برائے کرم عوام کو اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ابھی تازہ میں مثال کہ آپ دیکھیں فیفا کا فٹ بال میچ قطر میں ہو رہا ہے، لیکن قطر حکومت ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے اپنا اس فٹ بال کی وجہ سے اپنا کلچر تبدیل نہیں کرنا، ہمارا کلچر کے اوپر، ہمارے قانون کے اوپر جس نے عمل کرنا ہے تو وہ کرے، جس نے نہیں کرنا تو نہ کرے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روس اور افغانستان کی جنگ، اسی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کی عراق کے جنگ کے اندر، اور اسی طریقے سے افغانستان کی جنگ کے اندر جو ہے ان کی فوجوں نے، چاہے وہ یو این اے کی فوج تھی، چاہے وہ امریکی تھے، چاہے روسی تھے، انہوں نے ہماری اس عورتوں کو ریپ کے طور پہ بھی استعمال کیا، کلبوں میں بھی استعمال کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ملکوں میں لے جا کے بھی استعمال کیا، اور ان کے وہ کلچر کو تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ان کو مختلف بیہودہ قسم کے ایوارڈوں میں انوائٹ کیا گیا، ان کو ایوارڈ دیے گئے، اور ساتھ ہی ان کی نسل کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو مکمل طور پہ افغان یا تاجک لوگ تھے، ان کے اندر گوروں کے خون کو شامل کر کے ان کی نسل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اسلامی اقدار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور خود بھی اس کے اندر کاربند ہے۔ تو یہاں پہ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس کا جو ہے کمنٹس کے اندر اظہار کریں گے، میں اس کا آپ کو پھر جواب دوں گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور مجھے آپ کے سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج میں آپ کو کچھ مسلمان کنٹری کے جو ہماری لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے متعلق آگاہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے زیادہ اس کا اثر افغانستان اور ایران اور عراق پر پڑا، کیونکہ اس کے اوپر پہلے حکومتیں جو ہے یا تو کمیونسٹ بادشاہ کر رہے تھے، یا جو ہے وہ روس کی جنگ نے ان کو جو ہے اس کلچر کو تباہ کیا، اور پھر اس کے بعد امریکیوں نے تباہ کیا، اور اسی طرح یو این نیٹو کی جو فوجیں ہیں انہوں نے بھی اس کلچر کو تباہ کیا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ افغانستان کے جو کنگ بادشاہ ظاہر شاہ تھے، ان کے دور حکومت میں بھی عورتیں جو ہے وہ آپ کو نکر میں نظر آئیں گی، اور اوپر جو ہے وہ ان کا جو ہے بال کھلے ہوں گے، یعنی ان کے دور میں بھی اوریانی جو ہے وہ عروج تک رہی۔ اس کے بعد 1972 میں جو ہے وہ روس نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، اور ان کی بے انتہا فوجیں اس میں داخل ہوئیں، جس کی وجہ سے ان مسلمان عورتوں کی جو ہے وہ ریپ بھی کیا گیا، ان کی نسل کشی بھی کی گئی، اور ان کے خون میں ملاوٹ کرنے کی کوشش بھی کی گئی، اور اس ادوار میں بہت سارے ایکٹر اور بہت ساری عورتوں کو کلب سسٹم میں تبدیل کیا گیا، اور اسی طریقے سے جب امریکہ آیا اس وقت بھی یہ ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر 1970 اور موجودہ جو طالبان کی حکومت ہے اس کی بھی عکاسی کی گئی ہے کہ افغانستان کی عورتوں کا لباس 1970 میں کیسے ہوتا تھا، اور اب موجودہ جو ہے وہ عورتیں پراپر جو ہے وہ برقع پہنتی ہیں اور اپنے ہاتھ، بازو، سر کو چھپاتی ہیں۔ پھر 1950 سے 2017 تک کا بھی آپ کو افغانی عورتوں کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ 1950 کے اندر ان کا لباس کیسا تھا، اور اب 2017 جو گزر چکا ہے ان میں کتنی تبدیلی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے کچھ پکچر 1967 سے لے کر 2011 تک دکھائی گئی ہیں کہ 1967 سے 2011، پھر 1970 سے 2012 تک ان کا کلچر کیسا تھا، ان کے اندر اسلام میں کتنی تبدیلی آئی، اور ان کے لباس میں کتنا فرق پڑا۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ جی عراق کے اندر جو عورتیں تھیں وہ اس سے پہلے کتنی عیاش تھیں، یا ان کا لباس کتنا عریانی تھا، وہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کس طریقے سے پردے اور چادر اور حجاب میں انہوں نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا، تو وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ پھر آ جائیں کہ ہندوستان مسلمان عورتیں جو ہے وہ حجاب پہنتی ہیں، پراپر جو ہے وہ سر کو چھپاتی ہیں، چاہے ان کی بچیاں ہیں یا بڑے لوگ ہیں، وہ جو ہے اس طرف بہت قائل ہیں، اور جب 3 طلاق کی عدالت نے فیصلہ دیا تو اس کے اندر جو احتجاج کرتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں، وہ آپ کو دکھائے گی۔ پھر آ جائیں بنگلہ دیش کے اندر عورتیں ساڑی پہنتی ہیں، زیور کی بہت دلدادہ ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا لباس بھی اسلام کے مطابق اس طریقے سے نہیں ہے، کچھ ہوں گی لیکن زیادہ تر جو عورتیں ہیں وہ اپنے ساڑی کی وجہ سے جو بازو ہیں وہ ننگے رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے ہندوستانی رسم و رواج میں وہ زیادہ ڈوبی ہیں، کیونکہ ساڑی میں جو ہے ان کا نچلا پیٹ کا حصہ، بازو اور سر، یہ اکثر ننگے آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر آ جائیں ایران کے اندر 1970 میں جو بادشاہ تھا اس وقت کا اور 2017 کے اندر آپ کو فرق نظر آئے گا۔ پھر 1970 سے لے کر 2012 کی کچھ پکچر دکھائی گئی ہیں، پھر 1970 سے لے کر 2012 کی پکچر دکھائی گئی ہیں، اور 2012 میں ایران کے اندر ایک انقلاب کی جو لہر تھی وہ زیادہ ہوئی، اور پھر انہوں نے دختران انقلاب جو ہے وہ اپنی عورتوں کو اس میں بھرتی کیا، اور پراپر پردہ اور فوج کے اندر ان کو حصہ دیا گیا، اور باقاعدہ طور پہ وہ ایک اسلامی معاشرے میں ان کو ڈھالا گیا۔ پھر اسی طریقے سے آپ آ جائیں تو کچھ پکچر یہ دکھائی گئی ہیں کہ افغانستان، ایران اور فرانس کے لوگ پرانے زمانوں میں، یعنی کہ 1970 سے پہلے کے زمانوں میں کیسے تھے، اور پھر جب ان کے اندر
اسلام کی طرف رجحان بڑھا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا کہ حالانکہ ایران کی عورتیں، افغانستان کی عورتیں اور فرانس کی عورتوں نے اپنے آپ کو حجاب اور اسکارف کا پابند بنایا۔ پھر کچھ پکچر سازی ایسی کی گئی ہے جس کے اندر سے ہماری مسلمان بچیاں، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، عراق بھی شامل ہے اور باقی ممالک بھی شامل ہیں، جس کے اندر بچیوں کو پراپر مختلف حجاب، مختلف اسکارف پہنے، قرآن مجید اٹھائے نماز پڑھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی وہ ہے، لیکن پھر آخر پہ پاکستان کے اندر کچھ بے حیا بیہودہ قسم کی عورتوں کا ڈانس بھی دکھایا گیا ہے جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ ڈانس کر رہی ہیں اور ان کی پکچر بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ کیونکہ باقی ممالک جو ہے وہ عریانی سے دین کی طرف گئے، اور ہمارا پاکستان جو ہے وہ دین سے عریانی کی طرف زیادہ جا رہا ہے۔ برائے کرم عوام کو اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ابھی تازہ میں مثال کہ آپ دیکھیں فیفا کا فٹ بال میچ قطر میں ہو رہا ہے، لیکن قطر حکومت ڈٹ گئی ہے کہ ہم نے اپنا اس فٹ بال کی وجہ سے اپنا کلچر تبدیل نہیں کرنا، ہمارا کلچر کے اوپر، ہمارے قانون کے اوپر جس نے عمل کرنا ہے تو وہ کرے، جس نے نہیں کرنا تو نہ کرے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روس اور افغانستان کی جنگ، اسی طریقے سے جو ہے وہ امریکہ کی عراق کے جنگ کے اندر، اور اسی طریقے سے افغانستان کی جنگ کے اندر جو ہے ان کی فوجوں نے، چاہے وہ UN کی فوج تھی، چاہے وہ امریکی تھے، چاہے روسی تھے، انہوں نے ہماری اس عورتوں کو ریپ کے طور پہ بھی استعمال کیا، کلبوں میں بھی استعمال کیا، اور پھر انہوں نے اپنے ملکوں میں لے جا کے بھی استعمال کیا، اور ان کے وہ کلچر کو تبدیل کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ان کو مختلف بیہودہ قسم کے ایوارڈوں میں انوائٹ کیا گیا، ان کو ایوارڈ دیے گئے، اور ساتھ ہی ان کی نسل کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو مکمل طور پہ افغان یا تاجک لوگ تھے، ان کے اندر گوروں کے خون کو شامل کر کے ان کی نسل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اب جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے، انہوں نے اس کو جو ہے وہ اسلامی اقدار میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور خود بھی اس کے اندر کاربند ہے۔ تو یہاں پہ میری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس کا جو ہے کمنٹس کے اندر اظہار کریں گے، میں اس کا آپ کو پھر جواب دوں گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور مجھے آپ کے سبسکرائب کرنے کا، لائک کرنے کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔